حضرت سیدنا ابراہیم بن علی ایک بڑے اللہ کے کامل ولی گزرے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک رات خواب میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زیارت سے نوازا۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ تو وہ انہوں نے تفسیر بیان فرمائی حضرت وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ۔ وہ نا جیسے ہمارے ادھر سیالکوٹ میں اللہ کی بڑی رحمت ہے، اور اللہ کرے رحمت ہی رہے حضرت، وہ ایکسپورٹر تھے حضرت، اور کاہے کے ایکسپورٹر تھے؟ لونگ کے ایکسپورٹر تھے حضرت۔ جیسے ادھر کینچیاں ہیں، فٹ بال ہیں، گلوز ہیں، تو اب تو حضرت کام کی کنڈیشن ہی بدل گئی ہے نا، اب کارگو آ گئی ہے۔ اب جناب وہ ڈبوں میں مال پیک کرتے ہیں، نمبرنگ ہوتی ہے، وہ کارگو کی گاڑی آتی ہے، اٹھا کے لے جاتی ہے، اور بالکل ویلے بیٹھے ہیں اپنے ادھر۔ لیکن پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے اپنا مال خود لے کے جانا پڑتا تھا۔ اب لکھا جی وہ لونگ کا تاجر تھا، اس کے دل میں خیال آیا اگر رازق اللہ ہے تو میں جو اتنی دور دور لونگ لے کے جاتا ہوں تو پھر یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا چلو پھر دیکھ لیتے ہیں، اگر اللہ ہی رازق ہے تو پھر وہ مجھے کیسے رزق دیتا ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ اس نے لونگ بیچ کے نا سارے سوئیاں خرید لی، اور وہ بھی بے نکے کی، وہ سوئیاں جن میں دھاگا ہی نہیں ڈال سکتا، ان میں سوراخ ہی نہیں کیا گیا دھاگا ڈالنے کے لیے۔ اب ایسی سوئی کسی کے کیا کام آئے گی، اور اس کو کوئی کیوں خریدے گا حضرت؟ ٹھیک ہے جی، کسی کو چبھونے کے لیے تو کسی نے سوئیاں خریدنی نہیں اتنی زیادہ حضرت، اور اپنے گھر میں نہ رکھ کے بیٹھ گیا اور دل میں خیال کیے دیکھتا ہوں جی اب اللہ مجھے کیسے رزق دیتا ہے۔ لونگ تو ظاہر ہے مسالے میں ڈلیں گے، لونگ جناب دوائیوں میں ڈلیں گے، لونگ جناب اور اس کے بڑے استعمال، تو لونگ تو لوگوں نے لینے ہی لینے، لونگوں کا بکنا تو سمجھ آتا ہے۔ اب یہ بے نکے کی سوئی کون خریدے گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ اب مجھے کیسے رزق دیا جاتا ہے۔ اور تفسیر میں لکھا ہے جی ایک دو دن گزرے، بندہ ایک آ گیا اور آ کے گاؤں والوں سے پوچھتا ہے ادھر کو بندہ ایسا ہے جس کے پاس سوئیاں ہوں بے نکے کی؟ سب حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا پہلے ایک پاگل تھا، دوسرا آ گیا۔ لوگوں نے گھر بتایا، اس نے جا کے دروازے پہ دستک دی، اس نے دروازہ کھولا، اس نے کہا جی میں سوئیاں خریدنا چاہتا ہوں جن میں سوراخ نہ ہو، دھاگا نہ ڈل سکے، تو مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس وہ سوئیاں موجود ہیں، تو پھر مجھے بیچ دیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا بھئی جن سوئیوں میں دھاگا ہی نہیں ڈال سکتا، سوراخ ہی نہیں دھاگے کے لیے، تو ان سوئیوں کا کیا کرے گا؟ تیرے کس کام آئیں گی وہ سوئیاں؟ اس نے کہا اس کو تم چھوڑو کہ میں ان سے کیا کام لوں گا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ بیچنی ہے کہ نہیں بیچنی؟ اس نے کہا یہ بیچنی ہے۔ انہوں نے کہا بیچ دو۔ سودا ہوا، گدھے وہ پہلے لے کے آیا تھا، اس نے وہ گدھوں کے اوپر وہ جس چیز میں اس نے وہ سوئیاں ڈالی رکھی، وہ اپنے گھر میں حیران پریشان کہ یہ کیا ہو گیا؟ میں تو دیکھنے چلا تھا کہ اللہ مجھے کیسے رزق دیتا ہے، تو رزق تو آ گیا میرے گھر میں۔ وہ جب اس کیفیت سے باہر نکلا تو وہ اٹھ کے بھاگا۔ وہ لکھا ہے وہ جب گاؤں سے باہر نکلا تو ایک ندی تھی، اور شخص ندی کے پل پہ کھڑا ہو کے نا وہ گدھوں سے وہ بوریاں اٹھا کے نا سوئیوں کی وہ پانی میں پھینک رہا تھا۔ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا پہلے اس نے خرید لی، اب رکھ بھی نہیں رہا، پانی میں پھینک رہا ہے۔ اس نے آ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے کہا پہلی بات تم نے سوئیاں خرید لی جو کسی کے کام ہی نہیں آ سکتی، اور اب رکھ بھی نہیں رہے پاس، ان کو پانی میں پھینک رہے ہو، ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا سن، میں کوئی انسان نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں جو اللہ کی طرف سے تیرے رزق پہ مقرر کیا گیا ہوں۔ تو اللہ کو آزمانے چلا تھا کہ اگر میں لونگ بیچ کے بے نکے کی سوئیاں لے لوں گا تو وہ مجھے کیسے رزق دے گا؟ ارے یہ تو بے نکے کی سوئیاں ہیں، اگر تو گدھے کی لید خرید لیتا میں نے وہ بھی تجھ سے لے لینی تھی، کیونکہ یہ رزق تیرے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ لیکن پریشان ہے، عمر لنگ گئی پتر، ایسے پریشانی جی ساڑی ہے، نکل ہی نہیں سکے اس ٹوئے میں سے ہم باہر۔ ساری اتنی قیمتی عمر ہم نے اسی کام میں ضائع کر دی، اور وہ احباب جن کو اللہ نے دیا
کھلا ہی دے دیا, بے نیاز کر دیا حضرت اس فکر سے. کیا انہوں نے بھی کچھ نہیں, وہ بھی انہوں سانبن چ لگے رہے, سانبنا کیویں, انویسٹ کتنے کرنا ہے. وہی اللہ کے بندے, تجھے اللہ نے اس فکر سے آزاد کر دیا. تجھے تو چاہیے تھا تو اب اللہ کی طرف زیادہ دھیان کرتا. تجھے اللہ نے آسان رزق دیا, تجھے اللہ نے اس پریشانی میں ڈالا ہی نہیں. تیرے کو امبا دی ریڑی نہیں لوائی, تیرے کو سڑک تے کھلار کے آلو بخارے دا شربت نہیں وکوایا, تیرے کو کریانے دی دکان نہیں سو پوائی, تیرے کو منڈی چ ٹھیلا نہیں سو لوایا ہے. تجھے بے نیاز کر دیا اللہ نے, کھلا رزق دے دیا. اور تجھے تو تہجد والا بھی ہونا چاہیے تھا. تجھے تو اپنی فیکٹری میں آ کے سب سے پہلا کام مصلی بچھا کے 2 نفل شکرانے کے پڑھنے چاہیے تھے. تیری تو زور بھی جماعت سے ہوتی, تو اپنی فیکٹری میں مسجد بنواتا, خود بھی پڑھتا, ساری فیکٹری میں اعلان کر دیتا جڑا نماز نہیں پڑھے گا میں انہوں اپنی فیکٹری چ نہیں رہن دینا. کٹتا ہوں جناب, لیکن تھوڑی سختی تک تو نے کیا ہی کچھ بھی نہیں. تجھے تو اللہ نے بڑا سونا دیا, جنہوں نہیں دیتا وہ بھی یہ جی پھسیا رہا, جنہوں دیتا وہ بھی یہ جی پھسیا رہ گیا. نہ میرا دھیان وہ حل ہویا, نہ تیرا دھیان وہ دے. اللہ تیرا مقصد بھی ہو, میرا مقصد بھی ہو, زید کا مقصد بھی ہو, بکر کا مقصد بھی ہو, لیکن کیا ہے اسی میں حضرت ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی. اس میں میرا بالکل بھی کوئی اختیار نہیں تھا. اب دیکھ لو حضرت کیسی اس ذات کی قدرتیں ہیں کہ جیسے ہی اولاد کا سسٹم آتا ہے نا ماں کے پیٹ میں, اور وہ ایام قریب آ جاتے ہیں, تو اللہ اس کے سینے میں بچے کے لیے غذا پیدا کر دیتا ہے. وہ پھر کیسے اس کے رنگ ہیں, جیسے 2 سال کی مدت پوری ہوتی ہے وہ سلسلہ خشک ہو جاتا ہے. کیسا اعلیٰ رازق ہے وہ, کیسا اعلیٰ رازق ہے. تو پھر بھی پریشان ہے. تو ابھی ماں کے پیٹ میں تھا, تو ابھی دنیا میں نہیں. اللہ نے تیری ماں کے سینے میں تیرے رزق کا بندوبست کر دی. تو اب کیوں پریشان ہے؟ تو ابھی تجھ کو جاب شاب نہیں کر سکتا تھا, ابھی تجھے تو جتنی دیر تک کوئی ہلاتا نہیں تھا تو ہل بھی نہیں سکتا تھا. تیری کمزوری کا یہ عالم تھا. لیکن دیکھ وہ کیسا کریم ہے, تیری ماں کے سینے میں تیرے دنیا سے آنے سے پہلے اس نے تیرے رزق کا بندوبست کر دیا. تو اب پریشان ہے. اب تو کر بھی سکتا ہے, تیرے ہاتھوں میں طاقت بھی ہے, تجھے ارادے کی طاقت دے دی, تجھے کام, تب تو کچھ نہیں کر سکتا تھا. تیری ماں کے سینے میں تیری غذا کا بندوبست کیا اس نے. اب تو کیوں پریشان ہے بندیا؟ اب تیری پریشانی سلیمان, تیری پریشانی ہماری سمجھ سے باہر. تو کیوں پریشان ہے؟ اس لیے پتر اودے وال دھیان بچو, اودے وال دھیان میرے پتر, اودے وال دھیان ذات نہیں. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری ہے. اتھے علی اکبر بھی پیش ہوئے, ادھر علی اصغر بھی پیش ہوئے, ادھر امام حسن کی نشانی امام قاسم بھی پیش ہوئے, ادھر حضرت عباس بھی پیش ہوئے, ادھر امام حسین نے اپنا آپ بھی پیش کر دیا. انہوں نے کہا تھی تو ڈرائی چھڑے میں اور پتہ نہیں کی کرن دے دینے لگے نے لگے. بلکہ ان کے دل میں ڈالو کہ ہر سال پاؤنڈ بداؤ, ہر سال پاؤنڈ. اور اچھا دوسرے انہوں پوچھا سندھ والے نو, وہ تم دس کی ہوندا پہ؟ انہوں نے کہا جی بڑا ہی کام ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ایت کی 12 ربیع الاول شریف تے اتنا وڈا جلوس سی, میں تانوں کی دساں. انہوں نے کہا ڈرا چھڑیا مارے, پتہ نہیں کوئی یاد نہیں نکل پیڑ دا رہی. انہوں نے کہا مینوں دس, جلوس تے بہت وڈا سی, فجر جی کنے نمازی سن؟ وہ بس 5-6 بابا ہی سن. کہا ٹھیک ہے لگا رہن دے. مجھے اس دن آ کے ان سے ڈرانا جس دن فجر میں رش ہوگا, مجھے اس دن آ کے ان سے ڈرانا جس دن فجر اور جمعہ کی تعداد برابر ہوگی. نہ ڈراؤ, کوئی اور بات ہے تو بتاؤ مجھے ان کی. اب کیونکہ وقت زیادہ لگ جائے گا میں اس کو سمیٹ لیتا ہوں. سارے اندر سن کے نا پھر ان شیطان بولے جی ابلیس اللہ ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابلیس بولا. پتہ ہے وہ پہلی بات کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے منو نہ ڈراؤ نہ کرو. کہا کیوں جی؟
کل سلیمان مصباحی بھی بیان بڑے کرتا پہ، شولہ بیانی رش بھی بڑا ہے، یوتھ بڑی سنتی پہ، اچھا سلیمان مصباحی سانو کو کوئی گل دسو نا، سانو سکون آئے کوئی۔ انہیں پتہ شیطان پہلی بات کیا کرتا ہے، ابلیس کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، یہ میرا کیا بگاڑے گے، یہ تو قرآن ہی چھوڑ چکے ہیں، یہ میرا کیا بگاڑے گی، یہ میرا کیا بگاڑے گی، یہ قرآن چھوڑ چکے ہیں۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی۔ سچ بتانا بھائی کاکے ہو بات رہ لے ہو کتنے قرآن پاک کوئی نہیں، او لفیٹ کے نا غلاف رکھے ہوتے، قرآن رہ گیا پھوکوں کے لیے، قرآن رہ گیا قل یا ایھا الکافرون تو شروع کرو، ختم کے لیے، تراویح کے لیے، شبینے کے لیے، کچہریوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے، دلہنیں رخصت کرنے کے لیے، باقی کتنے ہیں قرآن حضرت پوری شادی پہ حضرت جی کسی کو قرآن نہیں یاد، تیل پہ نہیں یاد، مہندی پہ نہیں یاد، ڈھول بجتے نہیں یاد، جب ناچنے والی آئیاں نہیں یاد، جب برات نکلی بینڈ بجا نہیں یاد، ادھر میرج ہال آ کے حضرت جی دلہے کے دوستوں نے آدھا گھنٹہ بے شرموں کی طرح ڈانس کیا نہیں یاد، جب جوان بچیوں نے کھڑے ہو کے برات پہ پھول پھینکے نہیں یاد، میرج ہال میں آپس میں کوئی پردہ نہیں تھا نہیں یاد، ڈی جے بجا نہیں یاد، ہر ہندوانہ رسم ادا کی گئی، پوری کی گئی، جب دلہا داخل ہوا حضرت جی سالیوں نے راستہ روکا نہیں یاد، جناب جو دیور ہے وہ بھابھی کے گھٹنے پہ بیٹھا نہیں یاد، جب دلہن رخصت کرنے لگے تو پھر قوم کو قرآن یاد آ گیا، پھر قوم کو جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی۔ میں اسپیشلی علماء سے نہیں، ان کا تو سارا دن کام ہی ہے آپ سے اور خود سے ایک سوال کرنے لگے، اچھی جواب نہیں دینا جی کسی نے بھی، دل میں جواب دینا، جواب مجھے نہیں دینا، جواب ادھر دینا، اور ادھر آپ دل میں دیں گے جواب پہنچ جائے گا، انہ علیم بذات الصدور، جواب دینا سچ سچ حضرت جی، اگر کسی نے پڑھا ہے خاموش رہنا، نہیں پڑھا پھر بھی خاموش رہنا، ٹھیک ہے جی۔ ربیع الاول شریف بڑی 11ویں شریف گزر گئی، ربیع الاول شریف گزر گئی، 10 محرم پہ بات کر لیتے ہیں، شہادت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ، حسین منی و انا من الحسین، علماء بیٹھے ہیں جی، میں 2-3 باتیں کرنی اس لیے کلوز کروں گا۔ شہادت سجدے میں، شہادت سجدے میں، ماشاءاللہ، اس کے بعد بھی حضرت ان کا بغض نہیں تھما، پھر کیا کیا، آپ کے سر مبارک کو آپ کے جسم اطہر سے جدا کیا، پھر بھی ان شکیوں کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوئے، پھر کیا کیا، سر مبارک کو نیزے پہ چڑھایا، پھر بھی ٹھنڈ نہیں پڑی حضرت، پھر کیا کیا، آپ کے سر مبارک کو حضرت جی شہر میں پھیرایا گیا۔ مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی چھت پہ تھا، میں نے دیکھا یزیدی اس انداز سے گزر رہے ہیں، سر مبارک نیزے پہ، لیکن دیکھتا اور سنتا کیا ہوں، نیزے پہ ہونے کے باوجود بھی امام علی مقام قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ وہ اتنا پیار امام حسین کو قرآن سے ہے، اتنا پیار امام حسین کو قرآن سے، نیزے پہ بھی پڑھا ہے، نیزے پہ بھی۔ میں آپ سے ایک سوال اور خود سے نوجوانوں سے، نیزے پہ قرآن صرف اتنا جواب دے دو یار، انہوں نے تو نیزے پہ پڑھا تھا، ہم نے اس 10 محرم کو کدھر قرآن پڑھا؟ صرف حضرت ان کی پیاس اور بھوک یاد رہ گئی آپ کو، نہ امت کو حسین کا سجدہ یاد، نہ امت کو حسین کی تلاوت یاد۔ یہ شاید کچھ ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے، ہم نے زیادہ آپ کو بتائی بھوک اور پیاس ہے، شاید کہیں میرے خیال سے ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے کہ جتنا زور ہم نے بھوک اور پیاس پہ ڈالا ہے نا، اتنا زور ہم نے سجدے اور تلاوت پہ نہیں ڈالا۔ اگر ڈالا ہوتا تو پھر امت سجدہ بھی ضرور کرتی، امت اس دن تلاوت بھی ضرور کرتی، اور آپ سے بھی ہوئی ہے، آپ نے بھی سارا فوکس اسی پہ دے دیا۔ دیکھو نا، کھلنا چاہیے تھا نا،
بھائی آج وہ دن ہے جس دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نیزے پہ قرآن پڑھا. اگر بھوکے تھے لنگر بٹا، اگر پیاسے تھے سبیل لگی، الحمدللہ اور لگاؤ. لیکن بھائی شہادت سجدے میں ہوئی، وہ کیوں بھول گئے؟ میرے امام نے قرآن نیزے پہ پڑھا، وہ کیوں بھول گئے؟ 10 محرم کے بھی سجدے قضا، 10 محرم کو بھی امت نے قرآن نہیں کھولا. اور باقی حضرت پیاس بھی مجھ سے سنتے جاؤ، اللہ کی قسم ہے اگر میرے حسین کو اور پانی سے اتنا ہی پیار ہوتا، اگر میرے حسین کو اور اتنی پیاس لگی ہوتی، ابن زیاد اور شمر کو چھوڑو، ساری زمین کے کافر اکٹھے ہوتے، میرے امام پہ قطرہ پانی کا بند نہیں کر سکتے. ہاں جی، ایک پانی کا قطرہ نہیں بند کر سکتے تھے. اور فرات تو منتیں کرتی رہی، اور امام یہ کون ہے بند کرنے والے؟ آج بھی آپ کے رب کے حکم سے چلتی ہوں. ایک بار آرڈر فرما دیں قدمین شریفین چومنا چاہتی ہوں، میرے امام ہر بار یہی جواب دیتے رہے، جیو میرے دکھ وچ را دی میں سکھ نو چلے پاؤں. لیکن وہ پیاس یاد ہے، لیکن قرآن نہیں یاد. پھر شیطان کیا کہتا ہے، ابلیس کیا کہتا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا نہیں ہے. اور پتہ ہے جی، ہم سے پہلی اور مین غلطی جو ہوئی، جس نے پھر آگے بڑی غلطیوں کو جنم دیا، کیونکہ وقت تھوڑا ہے حضرت. پہلی اور مین جو ہم سے غلطی ہوئی، وہ پتہ کدھر ہوئی؟ وہ ہم سے حضرت جی یہ ہوئی، یہ ہم سے پہلی اور مین غلطی ہوئی. کدھر؟ یہ تھا ضرورت، یہ تھا، ہم نے کیا بنا دیا؟ مقصد. مین بڑی غلطی جو ہم سے ہوئی، آپ سے نہیں ہم سے بھی ہوئی. اسی بھی کہنے پہلے 40,000 اکاؤنٹ پہ جو پھر آواں گا جی، آپ سے نہیں ہم سے بھی نال ہی بھی تھے. پہلی حضرت غلطی یہ ہوئی، یہ ضرورت تھا، ہم نے وہ مقصد ہے، ہم نے ضرورت بنا دی. پہلی اور مین وہ مقصد ہے، ضرورت نہیں رہ گئی. کیوں پاجی؟ بیمار ہوئی ہے پھر ہی یاد کرنے ہیں، پریشان ہو تو پھر ہی اس کو یاد کرتے ہیں نا. اولاد نہیں ہو رہی پھر یاد کر لیں گے، بیٹا نہیں ہو رہا پھر یاد کر لیں گے، کوئی کاروبار میں کھینچ لگ گئی پھر یاد کر لیں گے، کوئی اور معاملہ ہو گیا. باقی کون اس کو یاد کرتا ہے؟ کون اس کو یاد کرتا ہے؟ وہ مقصد تھا حضرت، ہم نے اس کو ضرورت بنا دیا. یہ ضرورت تھی، ہم نے اس کو. اور مولانا روم حضرت اس کو مثنوی میں حکایت کر رہے ہیں، فرماتے پھر سنو، جو اس کو اپنا مقصد بنانے کی غلطی کر چکا ہے تو سنو پھر حضرت یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مولانا روم نے باقاعدہ اس کو حکایت کی حضرت. فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، جب مسجد کے قریب آئے نا تو راستے میں ایک بچہ رو رہا تھا. دل مانا ہی نہیں بچہ روتا چھوڑ کے جانے کا. وہ آگئے بچے کے سر پہ دست شفقت رکھ کے پوچھا اور کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا جی اس لیے رو رہا ہوں کہ میں کھیل رہا تھا اور کھیل میں نا میرا 1 روپیہ گر کے کھو گیا، اس کے کھو جانے پہ رو رہا ہوں. فرمایا اچھا اتنی سی بات، اگر 1 روپیہ میں تجھے اپنے پاس سے دے دوں تو خوش ہے؟ اس نے کہا جی آپ دے دیں، کوئی دے دے، وہ مل جائے، جب ہے ہی وجہ 1 روپیہ میں خوش ہوں. بزرگوں نے جناب اپنی جیب سے 1 روپیہ نکالا، بچے کو دیا، بچہ خوش ہو گیا. حضرت خوشی خوشی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد تشریف لے گئے، نماز پڑھی، ذکر و اذکار کیے، دعا کی. جب واپس آئے نا باہر نکلے مسجد سے پھر رو رہا تھا. مولانا روم فرماتے ہیں وہ پھر گئے، جا کے پوچھتے ہیں بھائی اب کیا ہوا، اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت جی اس لیے رو رہا ہوں، آپ نے تو 1 روپیہ دے دیا ہے، لیکن وہ جو کھو گیا نا کبھی وہ بھی ہوتا تو 2 روپے ہونے تھے. پھر
اسی طرح نا ایسے ہی ہے. اس کو کہاں سکون آتا ہے؟ باج فقیراں کسے نہ ماریا، ظالم چور اندر دا ہوا کتھے دل شاورے تو کتاباں پڑھیاں پھر بھی طالب زردہ ہو کنے مارے. جس کو اس کی بھوک لگ گئی یہ گھسیٹ کے قبر میں لے جاتی ہے. اس کی بھوک ختم نہیں ختم. دل کرتا پورا آٹا خرید لو پھر سکون آ جاتا ہے. دل کرتا ہوں پنڈی بھی پنڈی خرید لو پھر سکون آ جاتا ہے. پھر دل کرتا ہوں مندرہ بھی خریدا تو بندہ مندرہ خریدنا ہوں تو ملک الموت میاں جی اگے ٹائم پورا ہو گیا. وہ میرا اٹک میرا پنڈی میرا مندرہ اور تینوں کنے کیا اٹکتے رہے؟ تیرے تو پہلے بھی کہیں کہندے رہے اٹک میرا. وہ سارے قبرستان پہ ہے نہیں اگے ہو تو ہی ٹائم پورا ہو گیا. تیرے تو پہلے بھی بڑے آئے جڑے کہندے رہے اٹک میرا ہی ہے. وہ پہ نہیں قبرستان سارے. زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. نہ ہے کسر دارا نہ گور سکندر زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. تینوں کہنے کے اٹک تیرا قل اللہم مالک الملک اے اودائے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اودائے. تینوں کہنے کے اٹک تیرا ہے اگے ہو. نا پترو اس کام چھپی ہوا ہے ضرورت ہے ضرورت رہے. حضرت علماء کثیر تعداد میں بیٹھے 18,000 جتنی بھی ہیں روح زمین پہ مخلوق جتنی بس رہی ہے ہوا میں ہے زمین پہ ہے زمین کے نیچے ہے پانی میں ہے. حضرت جی جتنے بھی ہیں نا جتنے بھی ٹوٹل جتنے بھی حضرت ان میں سے واحد ہم ہیں جن کے پاس ATM کارڈ ہے. واحد ہم ہیں جن کے پاس چیک بک ہے. واحد ہم ہیں جن کے بینک میں پیسے پڑے ہیں. واحد ہم ہیں جن کے پاس وائلٹ ہے. واحد ہم ہیں اگر وائلٹ نہیں ہے تو پاکٹ میں پیسے ہیں. واحد ہم ہیں جن کے گھر میں پیاز جن کے گھر میں لہسن جن کے گھر میں ادرک جن کے گھر میں مرچیں جن کے گھر میں دھنیا جن کے گھر میں دالیں جن کے گھر میں ہلدی جن کے گھر میں نمک جن کے گھر میں مرچیں جن کے گھر میں چاول جن کے گھر میں آٹا جن کے گھر میں پھل جن کے گھر میں فریج. یہ سارا کچھ ذخیرہ پڑا ہوا ہے. باقی اس لحاظ سے اس انداز سے اور کوئی مخلوق جمع نہیں کرتی. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ان سب میں سے پریشان بھی صرف ہم ہی ہیں. غلطی کدھر ہوئی؟ اس کو ہم نے مقصد بنا لیا. میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالفقار کو کوفہ کے بازار میں ہوا میں لہرا کے اعلان فرما رہے ہیں ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی بھی تلوار نہ بیچتے. اور سنو یہ تلوار کوئی عام تلوار نہیں ہے. یہ وہ تلوار ہے جس سے کئی بار علی نے غلامی مصطفیٰ کا حق ادا کیا. مقصد نہیں بنا مقصد ہے ساری زندگی حضرت میرے مولا مشکل کشا نے اپنا گھر بھی نہیں بنایا. یہ فقر تھا میرے مولا مشکل کشا کا گھر ہی نہیں بنایا تھا. تو غلطی کدھر ہوئی؟ یہ ضرورت ہم نے کیا کر دیا. وہ مقصد ضرورت رہ گیا. کون یاد کرتا ہے؟ اب علب بیٹھے نو میرے تو کو فتویٰ نہ لگ جائے. ہم نے اس کو اتنا بلایا ہم نے اپنی اسٹیجوں سے نکال دیا. کیوں جی ساری اسٹیجیں کو حمد ہے وے ہوں قاری صاحب نے ہے جی کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو پڑھ چھڑی باقی وہ نام ہوں اسٹیجاں بھی گیا. اور گال پوچھو تو سارے کا ساڑھے کا نہیں بھائی حضور کا نام اسی کا نام کٹ چھڑیا سی انہوں اپنی اسٹیجاں کوئی نہیں اس کا نام دیتا. یہ کوئی ہے کو قاری صاحب نے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ پڑھ چڑی. باقی حضرت قرآن دی ابتدا کس طرح کرے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کٹ چھڑے حضرت ان سٹیجاں دوئی ایسی ہیں. اب کوئی حمد نہیں پڑتا. یہ تو ذرا باتیں کل ہوگی نا جب مصطفیٰ کریم کے دربار میں جائے پھر پوچھے. حضور ایک صحابی کو فرما رہے ہیں مجھے قرآن سنا. ایک صحابی کو فرما رہے ہیں مجھے
سے آپ عرض کرتے ہیں محبوب آپ کے قلب اطہر پہ اترا، میں آپ کو کیسے سناؤں؟ فرمایا کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے اپنے محبوب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں۔ نکل گئی ساڑیاں سٹیجاں تو حمد اعلیٰ حضرت کیا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کٹ چھڑے اور گل کرو تو سب کل کوئی نہ کوئی جواز ہوئے گا، نہیں اونا دا نام ہی ہے جی، اونا دا نام ٹھیک ہے بھائی، پھر ہوں گی اس دن باتیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، واللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ وہ ضرورت رہ گیا حضرت جو مقصد تھا، سیدہ کائنات ساری رات نوافل ادا فرمایا کرتے، کچھ صوفیاء نے تعداد بھی لکھی 1000 لکھا۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے صدائے فجر بلند کرنی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کرنا؟ رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، ربا تیری رات ہی مک گئی، تیری رات ہی مک گئی، کوئی رات تے اس طرح دی بنا فاطمہ نہ سجدہ ہی مکمل ہو جائے۔ لیکن کیا ہوا حضرت؟ وہ ضرورت رہ گیا حضرت، وہ جو مقصد تھا وہ ضرورت رہ گیا۔ میرے پیر صاحب دی پگ، میرے پیر صاحب دا غصہ، میرے پیر صاحب یہ، میرے پیر صاحب وہ، ہائے 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 پیران دے پیر حضور پیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ، سنو ایسن پیر ہے۔ شیخ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس نا ایک آئینہ تھا، اور آپ کو پتا آئینہ دیکھنا سنت، آئینہ دیکھنا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آئینہ دیکھا کرتے۔ وہ ایک دن ہوا کیا، خادم صفائی کر رہا تھا، صفائی کرتے کرتے نا اسے آئینہ گر کے ٹوٹ گیا، بڑا گھبرایا۔ یہ والا دور تو نہیں نا کہ موٹر سائیکل کڈی تے جا کے جناب وہ تو بازاروں آئینہ چک لے آندا، نہ بازار نہ موٹر سائیکل نہ آئینہ، لیکن خادم ہی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جیسے چور چوری کرنا ہے تو کتو بن کے جاندہ ہے، تو جتنی خدمت کی ہو اس میں کتنے رنگ آئے ہوں گے، وہ ٹھیک ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا، فرما کے کہا بھائی آئینہ تے لے آ، آئینہ ٹوٹ چکا تھا۔ اب وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور ٹوٹ گیا میرے کو، وہ کیا کرتا ہے، از قضا آئینہ چینی شکست، حضرت میں نے نہیں توڑا، قضا آئی تھی ٹوٹ گیا۔ اپنا نام ہی نہیں لیا، اپنا نام نکال گیا بیچ میں سے، ذات کو لے آیا کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کا نام سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ از قضا آئینہ چینی شکست، حضرت میں نے نہیں توڑا، قضا آئی تھی ٹوٹ گیا۔ لکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، فی الفور مصرع میں لایا، ورز کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، اور چنگ آیا ٹوٹ گیا، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے۔ لیکن ہن یار گیا حضرت، ہن تے اسی آپ ہی یار بنے ہیں، اسی آپ ہی یار بنے ہیں۔ پھر پتہ ہے حضرت جی اقبال نے اگر ابلیس کی مجلس سے شورا لکھی نا تو اقبال نے ایک اور عنوان بھی دیا تھا، اس کا نام اقبال نے رکھا ہے خدا بندوں سے۔ اور پتہ ہے اقبال اس میں کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردہ، اور پیر صاحب تیرا کام مخلوق نو مالک نہ ملانا سی، آپ ہی آنا دا مالک نہیں سی بننا۔ پیر صاحب تاڑا کام میں نو رائے خدا دسنا سی، آپ ہی آدھا خدا نہیں سی بننا تسی۔ اقبال سلیمان مصباحی کچھ نہیں، اقبال جو کسی نے لڑنا ہے تو اقبال نہ لڑے، میرے نہ لڑنا میں نہیں آدھا۔ اقبال پیر صاحب تاڑا کام رائے خدا دسنا سی، آپ خدا بننا نہیں سی،
اقبال کیا کہتے ہیں؟ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردہ، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ تیرا کام تے او دا راہ دسنا سی، تو او دا راہ پلا کے انہوں اپنے راہ پا لے۔ کیڑے کیڑے رونے روئی ہیں۔ کیا ہوا؟ جو خاصوں سے بھی جو خاص الخاص تھا آج دا نا ہی نہیں کہتے، محفلوں میں گیا ہے کوئی نہیں، حمد ہی نہیں ہمارے اسٹیج پہ نہیں پتر کہا اچھا 1 روپیہ اور کڑیا 2 کر چھڑے، فرمایا بھائی ہوں تو خوش ہے نا؟ انہوں نے کہا جی خوش۔ حضرت چلے گئے۔ آپ کو پتا سردیوں میں عصر کے بعد ہی مغرب ہے، ابھی ہم نے عصر پڑھنی ہے ساتھ ہی مغرب ہے۔ کچھ اللہ والوں کا ویسے بھی دل گھر نہیں لگتا، وہ پھر واپس آئے تو پھر رو رہا تھا۔ وہ پوچھے ہون کی ہوا ہے؟ کہنا حضرت آپ نے تو 2 کر دیے، لیکن جو کھو گیا کبھی وہ بھی ہو جاتا تھا 3 ہو جانے تھے۔ اسی طرح نا بڑے حضرت جی لوگ آتے حضرت صاحب دعا کرو تنہا ود جائے۔ اچھا بھائی کر دینے ہیں، ود گئی تو پھر آتے حضرت دعا کرو پھر ود جائے۔ اچھا پھر ایک اور گل ہے، صرف ساڈی ود جائے مولویاں نہیں نا ود جائے، مولویاں دی اتنے ہی رکھی ہو، اپنی ہی بدائی ہو۔ حضرت جی میرے حضرت دوست ہیں نظامیہ میں، ہم نے اکٹھے جامع نظامیہ میں نا، وہ لاہور میں ماشاءاللہ کر رہی ہیں، میرے بڑے پیارے دوست ہیں حضرت جی۔ کیونکہ میں نا نہیں لینا، بیچارے مسیح تو نہ گڑوا جڑو تھی کتنے، کیمرہ لگا تھا حضرت جی۔ انہوں نے محفل کروائی اپنی مسجد میں، مجھے انہوں نے کہا میں چلا میرے دوست ہیں وہ تو اب لوگوں کے لیے حضرت صاحب ہے نا، تمہیں پتہ ہے جڑے ہوندے نے نا وہ کی کہندے نے لنگوٹی، انہوں کو ہوں جی بندہ بچدا پھردا ہے، لنگوٹی ہوندے نے مدرسے میں اکٹھے وقت گزارا ہوتا ہے، بندہ تو نہیں کہندا نہ ہی لپڑ کتے ہیں، تو دوست ہے جانا پڑتا ہے۔ تو اب ان کے لیے تو میں ظاہر ہے وہی سلیمان ہوں مدرسے والا، کٹھیاں جناب وہ تھے 7-8 سال گزارے۔ حضرت صاحب تو لوگوں کے لیے تھا۔ وہ انہوں مجھے اپنے کمرے میں لے گئے، ہم وہاں بیٹھے تھے، تو ان کی مسجد کے جو صدر تھے نا وہ کاٹن شاٹن دا جوڑا پایا اور راڈو پائی دی حضرت جی، تو آ کے نا ان کو کہتے ہیں ذرا میری گل سنو۔ وہ ساڑھے میں بیٹھا تھا تو کمرے میں بات ہو رہی تھی، تو اس کو کہتے ہیں میں حضرت صاحب کو ایک دعا کروانی ہے، تو کروا لا، غصہ تو نہیں کریں گے؟ وہ تھوڑا نا گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کہڑی دعا ہے جو آپ ہی کہنے نے غصہ تو نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کی دعا کروانی ہے؟ اب حضرت مجھے کوئی عین بین نہیں یاد، کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگے وہ منڈے میرے دی نا تنہا 60,000 تے رکی ہے، تو اللہ نے 5واں بچہ بھی دے چھڑے ہے، تو حضرت کو دعا کروانی ہے کہ تنہا والی۔ وہ جو میرا دوست تھا نا اس نے مجھے کہا کچھ، لیکن اس کے چہرے پہ کتنے رنگ آ کے گزر گئے۔ کہا اس نے صدر صاحب کو کچھ نہیں، لیکن چہرے پہ کتنے رنگ آ کے تیرے منڈے دی تنہا 60,000 ہے، 5واں بچہ آ گیا تو کہنے دعا کرو۔ اور میرے تے چھیڑ میری یہ بھی 8,000 ہی ہے۔ بڑے ظالم ہو یار تسی لوگ، اللہ دی قسم تسی بڑے ہی ظالم ہو تسی۔ میں کھاؤں گا جی گالاں کڑی ہو بات جو مرضی، میری سیٹ ہے، میں نے بولنا ہے اس پہ۔ تسی بہت ظالم ہو۔ پتہ تم نے کیا ظلم کیا ہے؟ تم نے پاکستان میں سب سے عام ترین سیٹ نبی پاک علیہ السلام کا ممبر اور مصلی بنا دیا، جو ساری سیٹوں سے خاص ترین سیٹ تھی۔ تم نے پاکستان کی سب سے عام اور چپڑاسی کی سیٹ بھی سے اوپر ہے، وہ بھی 20-25 ہزار لے رہے۔ تم نے پاکستان میں سب سے سستی ترین سیٹ نبی پاک علیہ السلام کا ممبر اور مصلی بنا دیا۔ تو باتیں کر لوں گی حضرت، یہ باتیں کر لوں گی، ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں۔ یہ میں ویسے نا نکاح نہیں پڑھانے جاتا، وہ بڑا مجبوری ہو تو پڑھانے چلا جاتا ہوں، ویسا کوئی تعلق ہو کہ انکار نہیں ہے، دور بھی جانا ہے۔ یہ پیچھے میں UK جانے سے پہلے ایک نکاح پڑھانے جانا پڑ گیا مجھے، اور حضرت جی لوگ ایڈے ڈاڈے نے کہ جڑے مقامی عالم ہوتے ہیں نا ان کے پاس رجسٹر ہے، میں حضرت جی نکاح میں کوئی نہ کوئی ان کا حصہ ڈلواتا ہوں، کیونکہ بڑی دفعہ اس طرح ہوا ہے سارا نکاح میں نے پڑھا دیا، بعد انہوں نے کہا تینوں کی دریے سارا نکاح تو مصباحی صاحب پڑھا گئے نہیں تو لیندے کا کہ نہیں، ایڈے ڈاڈے نے۔ تو میں کیا کرتا ہوں جو عالم ہوتے ہیں نا ان کا کوئی نہ کوئی حصہ ڈلواتا ہوں، میں کہتا ہوں حضرت اللہ وہ بڑا نہیں ہے حضرت تھوڑے ہونے میں تو نہیں پڑھانا، میں حضرت جی پڑھا لو بعد کام خراب ہو جانا، میرے ہوتے ہی پڑھا لو بعد کام خراب ہو جانا، یہ بڑے ڈاڈے جی حضرت جی۔ وہ بہرحال میں کوئی نہ کوئی حصہ ڈلواتا ہوں تاکہ لوگوں کا ذہن رہے کہ
انہوں نے بھی معاملہ کیا. UK جانے سے پہلے نا ایک نکاح حضرت پڑھانا میں گیا, وہ سارا کچھ ہو گیا, ہم بیٹھے ہوئے تھے, وہ بندہ آ کے نا مجھے پوچھتا ہے نہیں چوچے ہو تسی حضرت جی ہے, انہوں آ کے کہتا ہے حضرت صاحب کی خدمت کرنی مولوی نے. مجھے حضرت جی اتنا غصہ آیا اس کی بات پہ, مجھ سے بھی نہیں رہا گیا. میں نے کہا زہر دے دیو. کہتا کی دئیے مولوی, میں زہر دے دیو. اس کو حضرت جی مجھ سے اس جواب کی امید ہی نہیں تھی. وہ آگے سے نا وہ ہڑبڑا سا گیا, مجھے کہتا حضرت کی کہندے پے تسی, میں ہو زہر دے دے سو. نہیں حضرت صاحب کی ہویا, میں کنے دا ووٹی دا لہنگا 2.5 لاکھ دا, کنے دی شیروانی لئی لاڑے نے 1 لاکھ دی, فوجی بینڈ نو کنے پیسے دیتے نہیں 50,000, کیمرہ مین نو کنے دیتے نہیں 3 دن دا 1.5 لاکھ روپیہ, ایڈا پیچھے سٹیج تے یہ کنے دیتے نہیں 50,000 روپیہ. میں کہا میرج ہال دے کنے دیتے نہیں 11 لاکھ روپیہ. میں نے کہا میرج ہال کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا, 2.5 لاکھ کے لہنگے کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا, 1 لاکھ کی شیروانی کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا, 50,000 کے فوجی بینڈ کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا, 50,000 کا جو سٹیج سجایا گیا اس کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا, 11 لاکھ جو تو نے میرج ہال کا دیا اس کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا. اوے اللہ دیا بندیا, جس مولوی بغیر نکاح ہی نہیں ہو سکتا وہ دیواری پوچھنے ہیں کی دیا. لہنگا شیروانی تے جدے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا. تانوں سبحانہ کلہ نہیں آندی ہے, سبحانہ کلہ ہما بابے ہم دیکھا و تبارک اسم کا. کتنا ظلم ہے حضرت جی, جو نکاح کا جزو اعظم ہے اتنا ظلم ہے حضرت. کیا کیا, جو سب سے خاص سیٹ تھی نا. اور پتہ ہے میں ایک پڑھ کے میں آگے چلا جاؤں گا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, اگر شریعت محمدی میں جائز ہوتا تو میں لوگوں کو دکھانے کے لیے علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے ان کی شان کیا ہے. لیکن آپ نے کیا کیا, سب تو میری نا گاڑی کھڑی ہے, انہوں ایک دن بندہ کہتا حضرت صاحب ہے بڑے سادے ہو تو گڈی بڑی وڈی رکھی. میں کیا کی پھر میں سائیکل تے آؤں, سائیکل تے آؤں یا ٹرالی تے آؤں. میں یار عجیب ہے تھوڑے MN صاحب جناب لینڈ کروزر تے 1 ڈالا اگے 1 ڈالا اگے, جس کے لیے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ میرا وارث ہے, سائیکل تے آئے. کیوں یار آپ کی علماء کے والے سے یہ سوچ, آپ کیوں نہیں چاہتے کہ علماء اچھا پہنے, آپ کیوں نہیں چاہتے کہ علماء کی زندگی اچھی ہو؟ کیا ہے مثلا بیر کیا ہے آپ کو ہم سے؟ عجیب حضرت. میں بھائی اے جانا ہونی ڈی سی دے کول, جیڈا تو پیو دا پتر تے ڈی سی نو بھی آکھ میری گڈی اپنے پیسے دی ہے, ڈی سی دے کول ساڈے پیسے دی ہے. میں جی ایڈا ماں دا پتر ہے جا ڈی سی دا بوا کھڑکا, انہوں جا کے سویرے سائیکل تے آ. جے پتر تو 2 سال تو پہلے جیل چھوٹ گیا تو میرا نام بدل. کیا مسئلہ کیا ہے حضرت آپ کو؟ کیوں آپ نہیں چاہتے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے ممبر اور ممبر پہ بیٹھنے والے کی عزت بڑھے؟ کیا سوچ کیا رکھتے ہیں آپ؟ اور جنہوں نے آپ کو خدا کا راستہ دکھانا تھا, جنہوں نے آپ کو قرآن پڑھانا تھا, جنہوں نے آپ کا اخلاق سنوارنا تھا, جنہوں نے آپ کی تربیت کرنی تھی, آپ نے ان کو لا کے کس نہج پہ کھڑا کر دیا. ساڈے سیالکوٹ سے نا ایک فیملی ہے, میں ان فیملی دا نام نہیں لاں گا کیونکہ کیمرہ لگا تھا. ہمارے سیالکوٹ پتہ ہے انڈسٹریل ایریا ہے, ایک فیملی ہے, وہ ہر سال نا ایک پروگرام کرواتے ہیں, اور وہ نا صرف وہی فیملی ہوتی ہے, دوسرا کوئی اس پروگرام میں شریک نہیں ہو سکتا. اس دفعہ بھی میں ہر سال تقریباً میں ہی جاتا ہوں اگر پاکستان میں ہوں. اس سال بھی انہوں نے بلایا, میں گیا, وہ سارے بیٹھے. میں نے ان سب سے کہا, میں نے کہا یار میں ہر سال آنا میں ہاتھ جوڑ کے تڑے کے عرض کروں گا, ایک پتر تو ہو یار 3. جب آپ کے بچے آئیں گے نا کام پھر ہی ہونا. میں نے کہا حضرت اب دیکھو کتنا فرق ہے. جو سامنے بیٹھا ہے حضرت اس کی کلائی پہ 2.5 لاکھ کی گڑی ہے رولیکس. تیرا حضرت جی ممبر تے بیٹھا ہے, انہیں چینہ دی بننی. آپ نے میری بات پہ ذرا کہو, میرا درد سمجھنا ہے آپ نے. جو حضرت جی سامنے بیٹھا ہے حضرت وہ آیا لیکسس پہ, اور جو ممبر شریف پہ بیٹھا ہے وہ آیا 70 پہ. جو سامنے بیٹھا ہے حضرت اس نے جو ہے نا وہ پاشا کا 20,000 کا سوٹ پہنا ہوا ہے. جو ممبر شریف پہ بیٹھا ہے حضرت اس نے سادہ سا کو 1,000-1,200 والا سوٹ پہنا ہوا ہے.
जो सामने बैठा हजरत उसके हाथ में 14 प्रो मैक्स है। हजरत जो मेंबर पे बैठा है उसके हाथ में नोकिया है। मैंने कहा जो सामने बैठा है हजरत उसकी 7 करोड़ का बंगला है। जो मेंबर शरीफ पे बैठा है वो मस्जिद की छत पे रह रहा है। अब मुझे सिर्फ इतनी बात बताओ, अगर वो कोई बात करेगा उसकी बात का आपको असर लोगे? फर्क ही बड़ा ज्यादा है, फर्क ही। खासुल खास थे, तुम लोगों ने उन्हें आमों से भी आम कर दिया। वो बाबा हजरत जिन्हों कार नूं उच्ची आवाज ना खंगन नहीं दिंदी, मस्जिद च भी मौलवी दी गल पे आउंदा। मैंने 8 साल इमामत की, लेकिन मैं किसी बाबे ने नहीं खंगन दिता। बड़े जुल्म देखे हैं मैंने यार। मैं अभी भी उधर ही खड़ा हूं, जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं है। अल्लाह दी कसम चुक के कहना वा, है कोताहियां, मैं से इनकारी नहीं, लेकिन है बड़े कीमती लोग जी हजरत जी। ये आज भी 8,000 10,000 12,000 मेरे रब के घर में हजरत जी रौनकें लगाए बैठे हैं। बहुत कीमती लोग, उनकी बड़ी कदर करना। इंसान होने के नाते से कुछ हो जाए, अपनी मस्जिदों से प्यार करो यार, अपने मदरसों से प्यार करो। पता है हजरत जी हम पाकिस्तान वाले पीछे क्यों रहे? हमने इल्म से प्यार नहीं किया, हमने इल्म वालों से प्यार नहीं किया। इकबाल नहीं, वजह मैं देख के आया हूं लाइब्रेरी जी। जब हजरत हम हरन मीनार बना रहे थे, जब हम जनाब ताज महल बना रहे थे, जब हम कुक्कड़ लड़ा रहे थे, जब हम कुत्ते लड़ा रहे थे, जब हम बैल दौड़ा रहे थे, हजरत जी वो लाइब्रेरियां बना रहे थे, वो यूनिवर्सिटियां बना रहे थे, वो इदारे बना रहे थे। वो कहां के कहां चले गए और हम आज भी वहां के वहीं खड़े हैं। इकबाल कहता है जब मैं लंदन गया और लंदन की लाइब्रेरी देखी तो देखता क्या हूं, वो इल्म के मोती, वो किताबें हमारे आबा की, जो देखा उनको यूरोप में तो दिल होता है सैफा। तुसी ताजमहल बनाया, तुसी हरनमार बनाया, तुसी कले बनाए, लाइब्रेरियां बनी, इल्म को फरोग दिया उन्होंने। और हम नहीं हजरत जी, बदलो यार, बदलो, अपने मदरसों से प्यार करो यार। हाथ जोड़ के जी पाजी एक एक पुत्र दो, वो स्पैशल हजरत जेडे खांदे पींदे बैठे हो ना, तुसी दो। जिस दिन ताड़ा मुंडा हजरत जी अपनी पराडो ते लैंड क्रूजर ते हजरत जी जुमा पढ़ान जाएगा तो फिर गल्लां ही वखरियां। मैं हजरत जिस तरह इत्थे बोलिया ना, कोई मैं अपनी को वडियाई नहीं करन लगा, मैं यूके भी इंज ही बोलिया। उन्हें बंदा कहता साहब जरा ध्यान ना, यूके बैठे हो। मैं हजरत जी मैं सीजन लान नहीं आया, मैं ड्यूटी करन आया, क्योंकि मुझे मेरे मुर्शिद ने बता दिया था पुत्र है ज़रूरत है, इन्हें ज़रूरत ही रहने नहीं, ज़रूरत है, फिर मजा आता है बात करने का। लेकिन पुत्र जब ये मकसद बन गया हो ना, फिर नहीं ये गल्लां होंदियां। फिर मैं हुण तक सारा 72 जयंती कर छड़े होना, सारा 72 जयंती, हाँ जी सारा 72 हो गया होना सी हुण तक। क्योंकि तुहानूं जयंती आखां वेखो ना, मैनूं को नोट आया उठ के दिता मैं किसी ने, कहंदियां गल्लां कीतियां नोट तो नहीं ना आंदे, बल्कि बाद हाजरी गुस्से नाल लोग सानूं रोटी भी नहीं खवांदे, कहंदे मौलवी इधर नूं पै ते घर जा, तेनूं काहदे नहीं बुलाया, तू किहड़े पासे पै गया। बड़ी दफा हुआ है, रोटी भी नहीं पूछी किसी ने, गुस्सा कर गए लोग। मैं हजरत वो पीछे ना वो चला गया, मैं हज तो नहीं हजरत तकरीर करन जांदा, क्योंकि सही अज्जण दसो तो गुस्सा कर जाते। मैं क्योंकि सरकारी खतीब हूँ, गैपको का खतीब हूँ, वो मेरे अफसरां का फोन आ गया, उन्होंने मामू अज तो चले सन, फिर ना ले लिया तो वो हजरत जी वो उन्होंने जाना पै गया। वो मैं गया हजरत जी, वो मामू होर ने ना उस दिन भी ताज़ा शेव कराई, तो कुर्सी ते मामू होरी बैठे हार शार पा के, एक भाई नाथखोर साहब ना वो लगे दे गल पाओ, नहीं नाथखोर ही सी वो हजरत जी बह के ना ते लगा था वो गल पाओ फुलांदे हार मैं मदीने चलियां, मैं ठीक है हालन तो मेरी बारी है। फिर मेरी बारी आई है, फिर मुझसे नहीं रहा गया। मैंने पूछा जी तुसी फरमा रहे सो गल पाओ कादे हार पाइए की करके चले ने? मैं उन्होंने कहा मैं मामू जी खुदा दा वास्ता जी ए फिक्र करके जाइयो कि मुन्निया का मुंह नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह च किवें लैके जाना है, हार कित्थे आ गए तुहाडे की करके चले हो तुहानूं हार पाई। ए फिक्र करके जाइयो कि मुन्निया मुंह नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह च
کس طرح لے کے جانا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا، پتر دین نہیں جے ہے، مقصد نہیں جے، مقصد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ محمد الرسول اللہ، وہ ساڑھا مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت۔ اچھا 2 کر دیتے، گھر چلے گئے، اثر پڑھ کے نہ پھر آئے مغرب لے، وہ پھر پیا روئے، پوچھا ہون کی ہے کیا جی تسی تو 2 کر چھڑے نے، یا وہ بھی لب جائے تو 3 ہو جائیں گے، پھر ایک اور کڈیا 3 کر چھڑے۔ وہ نماز پڑھی مغرب کی، صلاۃ الاوابین ادا کی، وہ آئے تو پھر رو رہا تھا، پھر آ کے پوچھا بھئی ہون کی ہے، کہندا جی تسی تے 3 کر چھڑے نے، جو وہ بھی لب جائے تو 4 ہو جائیں گے۔ مولانا روم فرماتے ہیں اس دفعہ انہوں نے نہیں دی، اور ایک سر داغ کھینچی اور فرمانے لگے میرے محبوب علیہ السلام نے حق اور سچ ہی کہا ہے، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا۔ اسی یہ کھو پرنڈے دے ہیں وڈے ہو پاجی، جڑا کسے کو نہیں جے پریا گیا، بڑے بڑے پردے ہم مر گئے۔ اللہ کو متکاسر حتی زرتم المقابر، نہیں بس وڈی غلطی جنہیں پھر بڑی غلطیاں کروائیاں کی ہے، مقصد ضرورت مقصد، اور پھر جنہوں نے اس کو مقصد سمجھانا، آخری بات ختم۔ یہ جب احد شریف ہوئی نا، جنگ احد، جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اور جناب سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ جائیں نا ادھر احد شریف حاضری دیں، شہدائے احد کے مزارات میں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ والی مدینہ ہے، حضور نبی علیہ السلام کے چچا جان ہے، تو وہ ایک وہ رہ گئی ہوئی ہے قبر شریف نا، مزار شریف، باقی تو انہوں نے مسمار کر دی ہیں۔ تو اس میں حضرت 3 صحابی آرام فرمائے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، اور تیسرے عبداللہ بن جہش رضی اللہ۔ یہ احد شریف سے نا ایک دن پہلے دونوں آمنے سامنے ہوئے، اکٹھے ہوئے، اور کہا کہ جی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو دعا غائبانہ کی جائے نا وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ دونوں مسجد نبی شریف میں بیٹھے، ایک کونے میں سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، ایک کونے میں عبداللہ بن جہش۔ پہلے جناب سعد نے دعا کی، دعا کرتے ہیں یا اللہ کل اسلام کفر آمنے سامنے ہونا، جڑا سب تو تگڑا کافر ہے نا میرے مقابلے چلے، تیری محبت میں میں اس پہ تلوار چلاؤں، وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ چلاؤں، وہ مجھ پہ چلائے، پھر میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کروں، اور اس کا جو مال ہے وہ میرا ہو جائے۔ جب یہ چپ کر گئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے آمین کہا، پھر حضرت عبداللہ دعا کرتے یا اللہ کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے تگڑا کافر ہے نا میرے مقابلے میں لانا، تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں، وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ چلاؤں، وہ مجھ پہ، یہاں تک دونوں کی دعا ایک تھی۔ پھر اگے عشق نے انگڑائی لی اور دعا بدل گئی۔ پھر فرماتے ہیں وہ اپنی تلوار سے میری گردن میرے تن سے جدا کرے، پھر میرے کان کاٹے، پھر میرا ناک کاٹے، اور بروز قیامت میں اسی طرح تیری بارگاہ میں لایا جاؤں، تو مجھے پوچھے عبداللہ تیرا سر کیوں کٹا، تیرے کان کیوں کٹے، تیرا ناک کیوں کٹا، تو میں عرض کروں تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں کٹے ہیں۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل نہیں۔ پتر جتنے نوجوان بیٹھے ہو کاکے ہو، مقصد بناؤ یار، کوئی مقصد بناؤ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔